السلام علیکم پیارے بچوں، لیکچر نمبر 48 میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نظم کام کرو اور ڈٹ کر کھاؤ کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے۔ نظم کام کرو اور ڈٹ کر کھاؤ کے شاعر خاطر غزنوی ہیں۔ اپنی کتابیں صفحہ نمبر 87 پر کھول لیں۔ سب سے پہلے صفحہ نمبر 87 پر نئے الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ ہے خزانہ، مراد اناج کا ڈھیر۔ خزانہ مراد اناج کا ڈھیر۔ دھمکا آ پہنچا، دھمکا آ پہنچا۔ مولا آقا مراد اللہ، مولا آقا مراد اللہ۔ جنم پیدائش، جنم پیدائش۔ ہٹا کٹا موٹا تازہ، ہٹا کٹا موٹا تازہ۔ یہ یہاں پر تندرست اور صحت مند کے معنی میں بھی آئے ہیں۔ ہٹا کٹا موٹا تازہ، صحت مند یا تندرست۔ لقمہ نوالا، لقمہ نوالا۔ اب صفحہ نمبر 88 پہ آ جائیں۔ صفحہ نمبر 88 پہ نظم ہے کام کرو اور ڈٹ کر کھاؤ۔ نظم کے بارے میں دوبارہ بتاتی چلوں۔ بہترین الفاظ کو بہترین انداز میں پیش کرنا یا بیان کرنا جو ہے وہ نظم ہے۔ نظم کسی بھی موضوع کو سامنے رکھ کر شعر و شاعری کرنا نظم ہے۔ نظم کی ایک سطر، نظم کی ایک سطر جو ہے اسے ہم مصرع کہتے ہیں۔ نظم کی ایک سطر کو مصرع کہا جاتا ہے جب دو مصرے یعنی دو سطریں یعنی دو مصرے جب آپس میں ملتے ہیں تو اس سے شعر بنتا ہے۔ اسی طرح نظم میں قافیے اور ردیف بھی ہوتے ہیں۔ قافیہ ہم آواز الفاظ اور ردیف جو ہے بغیر کسی تبدیلی کے دہرائے جانے والے الفاظ جو ہیں ان کو ہم ردیف کہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ قافیے کے بعد آتے ہیں۔ اب اس نظم کے بارے میں مختصراً بتا دوں کہ اس نظم میں محنت کے بارے میں بتایا گیا ہے، محنت کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، مانگنے کی ممانعت کی گئی ہے کہ مانگنا اچھی بات نہیں ہے، بہتر ہے کہ انسان خود محنت کرے اور اپنی محنت سے کمائے یا اپنی محنت سے کوئی چیز حاصل کرے، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور اس سے مانگیں۔ اس کا مختصر خلاصہ بتا دیتی ہوں کہ ایک اس میں پرندوں کا بتایا گیا ہے کہ ایک چڑا اور ایک چڑیا ہوتے ہیں۔ چڑیا جو ہے وہ بھی محنت کرتی ہے، جاتی ہے اور کہیں سے دال کا دانہ لے کر آتی ہے، چڑا جو ہے وہ چاول کا دانہ لے کر آتا ہے، پھر چڑیا جو ہے وہ کھچڑی بنا کے چڑے کے سامنے رکھتی ہے تو کوّا جو ہے وہ آ جاتا ہے اور وہ ان سے کھانا مانگتا ہے، اور وہ کس طرح سے مانگتا ہے؟ بھیک کی طرح، بھیک کی صورت میں ان سے کھانا مانگتا ہے، اور چڑیا جو ہے وہ اس سے کہتی ہے کہ اب ہمارا یہ جو کھانا ہے یہ تو اتنا کم ہے کہ یہ صرف تمہارا ایک نوالا ہوگا، اور اگر ہم یہ ایک نوالا تمہیں دے دیں تو ہم کیا کھائیں گے؟ اور پھر وہ اس کو تلقین کرتی ہے، تاکید کرتی ہے کہ اس طرح سے بھیک نہ مانگو، اور تم اچھے خاصے صحت مند ہو، ہٹے کٹے ہو، جاؤ اور کوئی کام ڈھونڈو، محنت کرو، اور محنت سے جو حاصل کرو پھر اس سے پیٹ بھر کر سیر ہو کر کھاؤ۔ اس کے شاعر خاطر غزنوی ہیں، اس نظم کے شاعر خاطر غزنوی ہیں۔ خاطر ان کا تخلص ہے۔ شاعر کا مختصر سا تعارف کرائے دیتی ہوں میں۔
خاطر غزنوی 25 نومبر 1925 کو پشاور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز ریڈیو پاکستان پشاور سے کیا۔ پشاور یونیورسٹی سے اردو زبان میں ایم اے کیا اور تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوئے۔ ان کے کچھ شعری مجموعوں کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔ حکومت پاکستان نے ان کی ادبی خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا تھا۔ 7 جولائی 2008 کو خاطر غزنوی پشاور میں وفات پا گئے۔ یہ تھا شاعر خاطر غزنوی کا مختصر سا تعارف۔ اب صفحہ نمبر 88 میں سب سے پہلے اس نظم کی پڑھائی کر رہی ہوں۔ اس نظم کو میں پڑھ رہی ہوں، آپ مشکل الفاظ کو خط کشی کرتے جائیں۔ ایک تھی چڑیا ایک چڑا تھا، ایک تھی چڑیا ایک چڑا تھا، چڑا کہیں سے چاول لایا، چڑا کہیں سے چاول لایا، چڑیا لائی دال کا دانہ، چڑیا لائی دال کا دانہ، دانا دانا ہوا خزانہ، دانا دانا ہوا خزانہ۔ پھر چڑیا نے پکائی کھچڑی، چڑے کے آگے لائی کھچڑی، پھر چڑیا نے پکائی کھچڑی، چڑے کے آگے لائی کھچڑی۔ اتنے میں آدھم کا کوا، اتنے میں آدھم کا کوا، کوا جنم جنم کا بھوکا، بولا راہ مولا دے دو، بھوکے کو ایک لقمہ دے دو، بولا راہ مولا دے دو، بھوکے کو ایک لقمہ دے دو۔ چڑیا بولی یہ سب کھانا، چڑیا بولی یہ سب کھانا، تیرا ایک نوالا ہوگا، تجھ کو کھلا دیں ہم کیا کھائیں، ہم کیا کھا کر بھوک مٹائیں، تجھ کو کھلا دیں ہم کیا کھائیں، ہم کیا کھا کر بھوک مٹائیں۔ کوا بولا کچھ تو کھلا دو، راہ مولا کچھ تو کھلا دو، چڑیا بولی بھیک نہ مانگو، چڑیا بولی بھیک نہ مانگو، جاؤ کہیں کام ہی ڈھونڈو، تم ہو بالکل ہٹے کٹے، چونچ بھی ٹھیک ہے پر بھی اچھے، تم ہو بالکل ہٹے کٹے، چونچ بھی ٹھیک ہے پر بھی اچھے، محنت سے مت جان چراؤ، محنت سے مت جان چراؤ، کام کرو اور ڈٹ کر کھاؤ، کام کرو اور ڈٹ کر کھاؤ۔ خاطر غزنوی کی لکھی ہوئی پیاری نظم ہے یہ، جس میں ہمیں محنت جو ہے اس کو کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ محنت کی عظمت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ محنت کرنا اچھی بات ہے بجائے اس کے کہ ہم کس سے مانگیں۔ امید ہے پڑھائی کے ساتھ آپ لوگوں نے مشکل الفاظ کو خط کشید کر لیا ہوگا۔ اب آتے ہیں اس نظم کی پڑھائی اور وضاحت کی طرف۔ سب سے پہلے دیکھیں لفظ ہے کام کرو، کام کرو یعنی محنت کرو، اور ڈٹ کر کھاؤ، ڈٹ کر کھاؤ یعنی جم کر خوب سیر ہو کر، محنت کرو اور پھر خوب سیر ہو کر کھاؤ۔ وہی محنت کی عظمت کے بارے میں، محنت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ محنت کریں، اور مانگنے کو جو ہے وہ غلط کہا گیا ہے، اس کو برا مانا گیا ہے کہ مانگنے کی ممانعت کی گئی ہے کہ مانگنا اچھی بات نہیں ہے۔ ایک تھی چڑیا ایک چڑا تھا، ایک تھی چڑیا ایک چڑا تھا۔ اب جس طرح ہم کہانی کا آغاز کرتے ہیں اس طرح یہاں پر نظم میں بھی کہا گیا ہے کہ ایک چڑیا اور ایک چڑا تھا، ایک چڑیا تھی اور ایک چڑا تھا۔ چڑیا مؤنث ہے، چڑا مذکر ہے، چڑا
चिड़िया, ये मुज़क्किर मुअन्नस हैं। और चिड़िया की जमा चिड़िया, चिड़िया की जमा चिड़िया, नून गुन्ना लगेगा चिड़िया के साथ तो ये इसकी जमा बन जाएगी। तो चिड़ा मुज़क्कर है, चिड़िया मुअन्नस है। चिड़िया की जमा चिड़िया है, नून गुन्ना लगेगा तो ये मुअन्नस की जमा चिड़िया बन जाएगा। चिड़ा कहीं से चावल लाया, चिड़ा कहीं से चावल लाया, चावल यानी चावल का दाना लेकर आया। चिड़ा जो है वो जाता है और कहीं से चावल का दाना लेकर आता है। चिड़िया लाई दाल का दाना, अब अगर चिड़ा चावल लेकर आया है तो चिड़िया भी दाल का दाना लेकर आई है। दाना दाना हुआ खजाना, अब चावल और दाल का जब दाना आपस में मिला है तो वो बता रहे हैं कि दाना दाना जब मिले हैं, दोनों दाने जब आपस में मिले हैं तो क्या हुआ है, अनाज का ढेर बन गया उनके लिए। दाना दाना हुआ खजाना, खजाना बहुत ज़्यादा तादाद में होना, बहुत वाफिर मिक़दार में होना, यहाँ पर इससे मुराद अनाज का ढेर है, खजाना अनाज का ढेर। फिर चिड़िया ने पकाई खिचड़ी, फिर चिड़िया ने पकाई खिचड़ी। खिचड़ी नरम ग़िज़ा होती है जो दाल और चावल से, खाली चावल से बनती है, लेकिन ये बहुत नरम चावल होते हैं, इसको हम खिचड़ी कहते हैं। बहुत नरम होते हैं इसलिए इसको हम खिचड़ी कहते हैं, नरम ग़िज़ा को। फिर चिड़िया ने पकाई खिचड़ी, चिड़े के आगे लाई खिचड़ी, यानी पकाने के बाद उसने चिड़े के आगे लाकर खिचड़ी रखी है। इतने में आ धमका कौवा, धमका पहुंचा, जैसे ही उसने चिड़े के आगे खिचड़ी लाकर रखी है उसी वक्त क्या हुआ, कौवा भी आ पहुंचा, कौवा भी उनके सामने आकर बैठ गया। कौवा जन्म जन्म का भूखा, कौवा जन्म जन्म का भूखा, जन्म कहते हैं पैदाइश, जन्म पैदाइश, यहाँ जन्म 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 का यानी हमेशा का, यहाँ पर इससे मुराद है हमेशा का। कौवा हमेशा का भूखा, यानी कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं जो है सैर हो के मैंने खाया हुआ है या मुझे भूख नहीं है, ये हमेशा का भूखा है। कौवा जन्म जन्म का भूखा, बोला राहे मौला दे दो, उसने कहा कि अल्लाह के नाम पर दे दो, राहे मौला अल्लाह की राह में यानी अल्लाह के नाम पर। कौवा चिड़ा और चिड़िया से अल्लाह के नाम पर मांगना शुरू कर देता है। भूखे को एक लुक़मा दे दो, फिर वो बता रहा है कौवा कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, तो भूखे को एक लुक़मा दे दो, एक नवाला दे दो। कौवा चिड़ा और चिड़िया से अल्लाह के नाम पर मांगता है और उनसे कहता है कि मैं भूखा हूँ और मुझे एक लुक़मा, एक नवाला जो है वो खाना दे दो। चिड़िया बोली ये सब खाना तेरा एक नवाला होगा। अब चिड़िया उसको कहती है कि ये जो हम लेकर आए हैं चावल और दाल का दाना हम लेकर आए हैं और जो मैंने खिचड़ी बनाई है ये तो सिर्फ तुम्हारा एक नवाला ही होगा, हमारे लिए बहुत है लेकिन तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक नवाला होगा, एक लुक़मा होगा। तुझको खिला दें हम क्या खाएं, अगर ये हम तुम्हें खिला दें तो फिर हम खुद क्या खाएंगे। जो खिचड़ी हमने बनाई है थोड़ी सी, ये अगर हम तुम्हें खिला दें, तुम्हें दे दें तो फिर हम खुद क्या खाएंगे। हम क्या खाकर भूख मिटाएं, भूख मिटाएं यानी भूख को ख़त्म करें। हम क्या खाकर भूख मिटाएं, अगर ये हम तुम्हें दे दें तो फिर हम खुद क्या खाएंगे, हम अपनी भूख किस तरह से मिटाएंगे, ख़त्म करेंगे। कौवा बोला कुछ तो खिला दो, अब वो बज़िद है कि नहीं मुझे कुछ तो खिलाना है, तो कौवा फिर बोल रहा है कि कुछ तो खिला दो यानी कुछ तो दे दो। राहे मौला कुछ तो खिला दो,
اب پھر وہ دوبارہ سے بھیک مانگ رہا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ تو کھلا دو. پھر وہ اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، اللہ کے نام پر کہہ رہا ہے کہ پھر دے دو. چڑیا بولی بھیک نہ مانگو. اب چڑیا اس کو بول رہی ہے بھیک نہ مانگو. بھیک یعنی جو خیرات وغیرہ مانگی جاتی ہے. تو چڑیا اس کو اب تاکید کر رہی ہے، تلقین کر رہی ہے کہ خیرات نہ مانگو، بھیک نہ مانگو، اچھی بات نہیں ہے یہ. جاؤ کہیں کام ہی ڈھونڈو. جاؤ کہیں کام ہی ڈھونڈو. کام ہی ڈھونڈو، کوئی کام دیکھو اور اس کو کرو. جاؤ اور جا کر کوئی کام دیکھو اور وہ کرو. تم ہو بالکل ہٹے کٹے. اب وہ اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اس کی صحت کی طرف، کہ دیکھو تم بالکل ٹھیک ہو، تندرست ہو، توانا ہو، صحت مند ہو، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، جسمانی لحاظ سے بالکل تندرست ہو. چونچ بھی ٹھیک ہے پر بھی اچھے. یعنی تم اپنے لیے خود جو ہے کھانا جو ہے وہ لا سکتے ہو، کیونکہ تمہاری چونچ بھی بالکل ٹھیک ہے، پر بھی اچھے ہیں. یعنی تم کسی قسم کی کوئی معذوری نہیں ہے، تم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو. جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہاتھ پاؤں ٹھیک ہیں تو کام کرو، اس طرح چڑیا کوے کو کہہ رہی ہے کہ تمہاری جسمانی حالت جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل تندرست ہو، توانا ہو، تو جاؤ اور کوئی کام دیکھو اور اس کو کرو. کام محنت سے مت جان چراؤ. محنت سے مت جان چراؤ یعنی محنت جو ہے کام جو ہے اس سے کبھی بھی گریز نہ کرو. کام سے جی چرانا یعنی گریز کرنا، کام نہ کرنا، سستی دکھانا. تو یہاں پہ چڑیا اس کو کہہ رہی ہے کہ محنت سے کبھی بھی جان نہ چراؤ، محنت سے کبھی بھی گریز نہ کرو. کام کرو اور ڈٹ کر کھاؤ. محنت کرو گے، کام کرو گے تو کیا ہوگا؟ پیٹ بھر کر جم کر جو ہے وہ کھاؤ گے اور پھر بھوک نہیں لگے گی اتنی جلدی. تو یہاں پہ چڑیا پھر اس کو بھیک جو ہے اس سے منع کر رہی ہے اور کام کی طرف، محنت کی طرف جو ہے اس کو لے کر آ رہی ہے. اس کی تلقین کر رہی ہے کہ محنت کرو، کام کرو اور پھر اس کے بعد پیٹ بھر کر اور سیر ہو کر کھانا کھاؤ. خاطر غزنوی کی پیاری نظم ہم نے ابھی اس وقت پڑھی. خاطر غزنوی میں دیکھیں خاطر کے اوپر جو علامت ہے یہ کیا ہے؟ تخلص. تخلص کسے کہتے ہیں؟ شاعر کا وہ مختصر نام جو وہ اپنے اشعار میں استعمال کرتا ہے اسے ہم تخلص کہتے ہیں. امید ہے نظم کام کرو اور ڈٹ کر کھاؤ آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب اپنا ہوم ورک نوٹ کر لیں. گھر کا کام ہے نظم کام کرو اور ڈٹ کر کھاؤ کی پڑھائی کریں. سبق ہمارے تہوار کے الفاظ، معنی اور جملے بھی یاد کریں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم نظم کام کرو اور ڈٹ کر کھاؤ کا تحریری کام کریں گے. اپنی کاپیاں ریڈی رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیں. اللہ حافظ.